حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند وصیتیں اور نصیحتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے فرمایا، جس شخص کے لیے خیر کا کوئی دروازہ اللہ نے کھول دیا ہو اور جب تک کھلا ہو وہ اس کو غنیمت سمجھے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ پھر آپ نے وضاحت کی، فرمایا غنیمت سمجھو توبہ کے دروازے کو، غنیمت سمجھو توبہ کے دروازے کو کہ وہ اب تک تمہارے لیے کھلا ہے، جتنا جلد ہو سکے آپ فرماتے ہیں میرے بیٹو اس میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح فرماتے ہیں دعا کا بھی ایک دروازہ ہے، اور غنیمت سمجھو کہ تم پر دعا کا دروازہ بھی کھلا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کے حضور دعا اور التجا کے تعلق کو قائم کر لو تاکہ آپ پر جواب میں ہدایت نصیب ہو۔ پھر فرماتے ہیں غنیمت جانو اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان مشائخ کو، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، اپنے ان لوگوں کو جو تمہیں تمہاری کوتاہیوں اور غفلتوں اور کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہیں، جو تمہیں تمہاری کمزوریوں، غفلتوں، کوتاہیوں سے آگاہ کرے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کو زیادہ سنو۔ اگر تم ان سے کٹ گئے تو پھر تمہیں تمہاری بدعمالیوں پر آگاہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ فرماتے جو توڑ چکے ہو اس کو بنا لو، مطلب یہ کہ جو تعلق توڑ چکے ہو اللہ سے اس کو پھر بنا لو، جو تعلق اللہ کے رسول سے توڑ چکے ہو عملی زندگی میں اس کو پھر بحال کر لو، جو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا تعلق توڑ چکے ہو، بد اخلاقی، بد خلقی کے ساتھ، حق تلفی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، گالی کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، چغلی کے ساتھ، فرمایا جو توڑ چکے ہو اس کو بحال کر لو۔ پھر فرماتے ہیں دھو لو جس کو نجس کر چکے ہو، پلید کر چکے ہو، یعنی اپنے دلوں کو دھو لو توبہ کے پانی سے، زہد اور ورع اور تقوی کے پانی سے، گریہ و زاری کے پانی سے، اصلاح کے پانی سے دلوں کو دھو لو، وہ دل جنہیں گناہوں کے ساتھ پلید کر چکے ہو۔ اور فرماتے ہیں سنوار لو ان سب چیزوں کو جنہیں بگاڑ چکے ہو، اپنے اعمال کو بھی، اپنے احوال کو بھی، اپنے اخلاق کو سنوار لو، اور لوٹا دو اسے ہر وہ چیز جس کی ناجائز طور پہ لے چکے ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ سے جو فرار ہو گئے ہو اور بھاگ گئے ہو اللہ سے، تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹے بیدار ہو جا، بیدار ہو جا غفلت کی نیند سے، ساتھ وضاحت کر رہا ہوں اپنے الفاظ، بیدار ہو جا، بولیے، غفلت کی نیند سے قبل اس کے تمہیں قبر کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ پھر جب تمہیں بیدار کیا جائے گا پھر تمہارے پاس اپنے احوال کو سنوارنے کا موقع نہیں دے گا، وہاں تو حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیندار بن، اپنی عملی زندگی میں دیندار بن، اور جو دیندار ہیں ان سے میل جول رکھ تاکہ تمہاری زندگی میں دین محفوظ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹے، اپنے ہر مرید کو فرمایا بیٹے تیری خلوت اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ تیری خلوت اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب تو باہر نکلتا ہے لوگوں میں تو اپنے آپ کو مومن دکھلاتا ہے، جب لوگوں میں باہر نکلتا ہے تو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے تو اللہ کا بڑا مومن اور مخلص اور نیک بندہ ہے، مگر جب تو تنہا ہوتا ہے اس وقت تو اس جیسا نہیں رہتا جو دکھا کے آیا تھا، لہٰذا تیری خلوت اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ خلوت میں اس سے بہتر حال رکھ جو جلوت میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا، تب تیری خلوت اللہ کے ساتھ اچھی ہوگی۔ فرمایا پھر جب تیرا قلب، تیرا دل صاف ہو جائے گا، جب دل صاف ہو جائے گا برے خیالات سے، بری خواہشات سے، برے ارادوں سے، بری نیتوں سے، جب تیرا دل صاف ہو جائے گا تو جدھر دیکھے گا تجھے عبرت ملے گی، پھر تیری نگاہ سے، تیری سوچ سے، تیرے کانوں سے تجھے عبرت ملے گی، تیرا دل فکر بن جائے گا اور تیری روح اللہ کے ساتھ واصل ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ جس شے میں دلچسپی رکھتا تھا وہ عذاب تھا، اور جس سے اب جڑ گیا ہوں مولا کے ساتھ وہ اصل حیات۔ فرماتے ہیں بندے تیری خلوت فاسد ہے، باطل ہے، صحیح نہیں۔ جب تک تو اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اندر کے ارادوں کو، اندر کی نیتوں کو، اندر کے چھپے ہوئے معاملات اور خیالات کو
پاک کر کے تابع اللہ کی وفا میں نہیں کر دیتا، اس وقت تک تیرا باطن نجس رہے گا، اور نجس باطن کی اللہ سے دوستی نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے دل اور باطن کو پلید رکھیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اور پلید دلوں میں اللہ اپنی محبت کو ڈالتا بھی نہیں ہے۔ ایک اگر پیالہ پلید ہو، نجس ہو پیالہ، آپ اس میں پانی پیتے ہیں ڈال؟ پلید پیالہ ہو، کوئی اس میں دودھ شربت ڈالتا ہے؟ تو آپ ایک گندے پیالے میں پانی نہیں ڈالتے تو گندے دل کے برتن میں اللہ اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ وہ اپنی محبت کے لیے دلوں کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ بھی دیکھتا ہے دل کہ یہ دل اتنا پاک صاف اور اس قابل ہو گیا ہے کہ اس دل کے برتن میں میں اپنی محبت ڈال دوں، اپنی محبت کا دودھ ڈال دوں۔ اور یہ ایک خاص بات آپ کو بتا دوں، اگر دل پاک ہو جائیں اور اللہ کی محبت کا برتن بن جائیں، اللہ کی قربت و محبت کا برتن بن جائیں، تو اللہ کی انوار و تجلیات اترنے لگیں اور دل مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل کو ایک دن میں 70 ہزار مرتبہ اللہ دیکھتا ہے، 70,000 مرتبہ اللہ پاک نگاہ فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس دل پر اللہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ نگاہ فرمائے گا، وہ دل کہاں اور عرش معلیٰ کہاں، وہ تو عرش معلیٰ سے بھی اونچا ہو جائے گا وہ دل۔ فرماتے ایسا دل پیدا کر۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے مخاطب، اے میرے بیٹے، جب تو ایسے شخص سے صحبت اختیار کرے گا، ایسے شخص کے ساتھ دوستی، اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی خدمت میں بیٹھنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، جب ایسے شخص کے ساتھ رکھے گا جو علم اور تقوی میں تجھ سے بڑا ہے، جو علم اور تقوی میں تجھ سے، علم میں بھی تجھ سے زیادہ ہے اور نیک عمل اور تقوی میں تجھ سے زیادہ ہے، تیری صحبت میں برکت ہوگی، یہ صحبت تیرے لیے برکت کا باعث ہوگی، یعنی اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس سے تمہاری رغبت آخرت کی طرف بڑھے گی، اس سے تمہارے اخلاق بہتر ہوں گے، اس سے تمہارے دل کو صفائی ملے گی، اس سے تمہارے اندر کی نجاست کم ہوگی، دور ہوگی، پاکیزگی، طہارت ملے گی۔ اگر اپنی صحبت اور دوستی اور سنگت رکھو گے ایسوں کے ساتھ یا کسی ایسے کے ساتھ جو علم اور تقوی پرہیزگاری میں تم سے بڑا ہے، تو تھوڑا سا تمہیں بھی کھینچ کر، بولیے، تھوڑا ایلیویٹ کرے گا، اوپر لے جائے گا۔ اور فرمایا جب تو ایسے کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا، یہ بات بڑی عام ہے، جو عمر میں تو تم سے بڑا ہے، عمر میں تو بڑا ہے، مگر نہ اس کے پاس علم نافع ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ تقوی ہے، اس کی صحبت تمہارے لیے منحوس ہوگی، اس کی صحبت تمہارے لیے منحوس ہوگی۔ جو خیر، نیکی، طاعت اور عبادت پہلے تھوڑی زیادہ تمہارے اندر ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، بچے کھچے دین کی قدر کو بھی وہ ختم کر دے گا۔ کیوں کہ وہ تمہیں رخصتوں کی طرف لے، چونکہ اس میں علم اور عمل نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی، چونکہ اس میں علم نہیں ہے، وہ کبھی زندگی میں آپ کو علم کی اہمیت کا درس نہیں دے سکتا۔ ایک جس آدمی کے پاس خود علم نہیں اور وہ اپنی تعظیم و تکریم کروانا چاہتا ہے، وہ اپنی بزرگی منوانا چاہتا ہے اور علم نہیں، وہ زندگی میں کبھی علم کا مرتبہ اور علم کی اہمیت بتائے گا کسی کو؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں کاکا یا بیٹ پتر، یہ علم کتابی چیز ہے، یہ کتابوں کی چیز ہے۔ آپ سمجھے ہیں نا، ہم تو سارا کچھ سینوں کے ذریعے لیتے ہیں اور اوپر سے لیتے ہیں، کتاب کے علم کے بغیر کوئی سینہ اور کوئی اوپر کی چیز نام کی نہیں ہے۔ اوپر اس کے لیے ہے جس کے پاس پہلے نیچے ہے، اصل ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ جس کے پاس کتاب نہیں ہے اس کے پاس اللہ کا اوپر کا کوئی خطاب نہیں ہے۔ جس نے زمین پر ریاضت اور مجاہدہ نہیں کیا تقوی اور طہارت کے ساتھ، اس پر اللہ کی بارگاہ سے وہب اور انعام کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو جو علم نہیں رکھتا، نہ شریعت کا، نہ طریقت کا، نہ حقیقت کا، اب لوگوں نے تقسیم کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی لوگ ہیں، علماء، یہ شریعت جانتے ہیں، ہم ان سے اونچے ہیں ایک درجہ، ہم طریقت والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم طریقت والوں سے بھی اونچے حقیقت والے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جو شخص صاحب شریعت نہیں اور وہ دعویٰ طریقت کرے وہ شیطان ہے۔ جو شریعت کا عالم اور عامل نہیں، بولیے، شریعت کا عالم اور عامل نہیں، اور اوپر بات کرے طریقت و حقیقت کی، وہ شیطان ہے۔ ہاں، اگر اتفاق سے نہیں ہے تو اپنی عاجزی کا اقرار کرے، پھر شیطان نہیں رہے گا، وہ اپنے نقص کا، قصور کا اعتراف کرے، مگر اصل حقیقت لوگوں سے اوجھل
نہ کر شریعت سمجھے حکمران ہے، چونکہ اللہ نے بھیجی اور اللہ کے رسول لے کر آئے، طریقت اور حقیقت اس کے خادم ہیں، یا کہہ لیں شریعت ایک درخت ہے، طریقت اور حقیقت اس کی شاخیں اور اس کا پھل ہیں۔ اسی طرح جس شخص کے پاس عمل صالح نہیں خود، اور اس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل نہیں ہے ان کا، وہ کبھی زندگی میں عمل کی اہمیت پہ زور دے گا؟ وہ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اگر عمل کی اہمیت پہ زور دیا، اگلے دیکھیں گے کہ خود تو یہ عمل کرتے نہیں، تو وہ سارا جو دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ جس میں خود تقویٰ نہیں، وہ دوسروں کو تقویٰ کی تعلیم نہیں دے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بیٹے صرف ان کی صحبت میں بیٹھ جو علم نافع میں تجھ سے بہتر، عمل صالح میں تجھ سے بہتر، اور اخلاق و تقویٰ میں تجھ سے بہتر ہیں، اور ایسوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھ جن کے پاس نہ علم نافع ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، کیونکہ وہ تعلق اور سنگت اور صحبت تجھے دین میں کمزور کر دے گی اور محروم کر دے گی۔ یہاں آپ نے ایک معیار دیا، بڑا خوبصورت معیار دیا۔ پہچاننا ہو کہ کس کا دل صاف ہے اور بے نیاز ہے، اور کس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور لگا ہوا ہے، یا کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کس کے دل پر اللہ کی رحمت اور نگاہ ہے اور اللہ کا نور ہے۔ اگر یہ پہچان کرنی ہو تو آپ نے ایک جملے میں پوری پہچان بیان فرما دی۔ یہ جاننا ہو کہ کس کا دل عرش ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر تو غنی اور فقیر، تمہارے پاس امیر بھی آئے، مال و دولت والا، بزنس مین، فیکٹری اونر، انڈسٹریلسٹ، تاجر، پیسے والا، امیر بھی آئے اور غریب اور فقیر بھی آئے، فقیر محنت مزدوری کرنے والا جس کے پاس بہت پیسے تمہیں دینے کے لیے نہیں، امیر بھی آئے اور فقیر بھی آئے، اپنے دل کو دیکھ اور اپنے طرز عمل کو، اگر تیرا رویہ امیر اور غریب میں تو اپنے رویے میں فرق پائے تو سمجھ لے تو بدبخت ہو گیا ہے، تو فلاح سے محروم ہے۔ پھر تیری نگاہ تقویٰ پہ نہیں مال پر ہے، تیری نگاہ عمل صالح پر نہیں دولت پر ہے، تیری نگاہ علم نافع پر نہیں پیسے پر ہے، دنیاوی مفاد پر ہے۔ فرمایا اور اگر تو فیل کرے کہ امیر آئے یا غریب، تیرے دل کا تعلق دونوں کے ساتھ یکساں ہے، ایک جیسی ہی محبت اور رغبت رکھتا ہے، اور ان کی تکریم اور احتشام میں فرق نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کے عمل پر فوکس کرتا ہے تو سمجھے کہ اللہ نے تیرے دل کو فلاح دے رکھی ہے۔ اور اگر یہ فرق ہوگا تیرے برتاؤ میں، غنی اور فقیر میں، امیر اور غریب میں، اگر تمہارے برتاؤ یا کسی استاد، پیر، شیخ یا کسی شخص کے عالم کے اس کے برتاؤ میں فرق ہوگا تو وہ فلاح سے محروم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے بندے جب تک تو دنیا اور اس کے مفاد کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تیرا دل دنیا کے مفاد کی حاجتوں کی قدر کرتا ہے، جب تک تو دنیا کے ساتھ دل سے اس طرح جڑا ہوا ہے تو آخرت کے ساتھ ہمیشہ کٹا رہے گا، اور جب صرف آخرت اور جنت کے ساتھ جڑا رہے گا تو مولا کے ساتھ کٹا رہے گا۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے دو سفر طے کرنے پڑتے ہیں، پہلے دل کی رغبت دنیا کے حرص سے ختم کرنی پڑتی ہے، اور پھر دل کی چاہت جنت اور آخرت کی طلب سے ختم کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی طلب کو دوستوں اور لوگوں اور عزیزوں، دنیا کی طلب کو جنت اور آخرت کی طلب میں فنا کرو۔ جب دنیا آخرت میں فنا ہو جائے محبت اس کی، تو پھر آخرت کی محبت کو اللہ کی محبت میں فنا کرو، کیونکہ وہ منزل ہے۔